جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی، تو اب ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ لوگوں کو با جماعت اکٹھا کرنے کا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس کے لیے آپ نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ سے باقاعدہ ایک میٹنگ کی، مشورہ کیا۔ اس مشورے کے اندر مختلف رائے پیش کی گئی۔ ایک رائے یہ پیش کی گئی، یا رسول اللہ جب نماز کا وقت ہو اس وقت ایک جھنڈا بلند کیا جائے تاکہ لوگ اس جھنڈے کو دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ ہمیں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اور دوسری رائے یہ پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ ایک آگ جلائی جائے، وہ آگ روشنی پھیلے گی، لوگ سمجھیں گے کہ بھئی ہمیں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اور تیسری رائے یہ پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ جیسے یہودی لوگ اپنے عبادت خانوں میں نرسنگا بجاتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح بجائیں۔ اور چوتھی رائے یہ پیش کی گئی کہ جس طرح نصارہ عیسائی لوگ اپنا ناقوس بجاتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح بلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی رائے کو بھی پسند نہیں فرمایا، کسی رائے پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا آگ مجوسی لوگ روشن کرتے ہیں اور یہودیوں کا طریقہ تو نصارہ کا طریقہ تو ویسے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، مشابہت سے آپ نے پہلے ہی منع کیا ہوا ہے۔ لیکن اس پر آپ بہت فکر مند تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند تھے کہ کسی بات پر فیصلہ نہیں ہوا، تو صحابہ کرام بھی آپ کی فکر کو دیکھ کر بہت زیادہ فکر مند ہو گئے۔ تو ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت فکر مند ہیں اسی معاملے پر کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ رات ہوئی تو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب آ کر صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا۔ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں کہ جو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا تھا وہ کس طرح خواب تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہتے ہیں کہ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، میں سویا ہوا تھا اور ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا جو عیسائی بجاتے ہیں۔ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِعُ النَّاقُوسَ، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو ناقوس بیچتا ہے؟ جس بندے کو خواب میں دیکھ رہے تو اس سے پوچھا تو ناقوس بیچتا ہے؟ تو قال وما تصنع، اس بندے نے کہا تو ناقوس کو کیا کرے گا، مجھ سے جو خریدتا ہے تو اس کو کیا کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہتے ہیں کہ فقلت ندعو به الى الصلاۃ، میں نے اس سے کہا میں اس ناقوس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا، میں بجاؤں گا لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا۔ تو قال افلا ادل علی ما هو خیر من ذلک، تو اس بندے نے مجھے کہا کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز کے بارے میں بتا دوں؟ تو کہتا ہے میں لوگوں کو نماز کے ذریعے سے بلاؤں گا، کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز کے بارے میں بتا دوں؟ تو فقلت له بلا، میں نے کہا کیوں نہیں مجھے بتا دیں۔ تو فقال، اب اس بندے نے مجھے کہا تقول، تو کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ قال ثم استاخر عنی غیر بعید، پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گیا اور تھوڑا اس نے توقف کیا، وقف کیا، فاصلہ کیا۔ ثم قال، پھر اس بندے نے مجھے کہا تقول، تو کہے اذا اقمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے پھر تو کیا کہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر۔ فلما اصبحت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہتے ہیں جب میں نے صبح کو اٹھا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاخبرته بما رأیت، جو میں نے دیکھا تھا وہ میں نے حضور کو بتایا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ سچا خواب ہے، جو تو نے دیکھا ہے یہ سچا خواب ہے۔ فقم، پھر آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو، فقم آپ کھڑے ہو جاؤ ما بلال، بلال کے ساتھ، فالقی علیہ ما رأیت، پھر اس کو تلقین کرو بلال کی جو تو نے
دیکھا ہے فَلْيُؤَذِّن بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، اسے چاہیے کہ وہ آزان دے اس کے ذریعے سے، اس لیے کہ اس کی آواز تیری آواز سے بلند آواز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت بلال کے الفاظ سکھاؤ، تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہتے ہیں فَقُمْتُ مع بلال، پھر میں حضرت بلال کے ساتھ کھڑا ہوا، فَجَعَلْتُ أَلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، تو میں نے وہ کلمات ان کو تلقین کیے اور انہیں اس کے ذریعے سے آزان دی۔ قال، کہا فَسَمِعَ ذَلِكَ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، جب ان الفاظ کو حضرت عمر بن خطاب نے سنا تو وہ اپنے گھر کے اندر تھے۔ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، وہ اپنے گھر سے نکلے اور اپنی چادر کو کھینچ رہے تھے، یعنی جلدی سے نکلے تو اپنی چادر کو ایسے پکڑا ہوا تھا، کھینچ رہے تھے۔ وَيَقُولُ، اور کہہ رہے تھے وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا اللہ کے رسول، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرَىٰ، اللہ کے رسول میں نے بھی یہی دیکھا جو اس نے دیکھا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات یعنی حضرت عمر کی بات سن کر فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ تھی آزان جہاں سے شروع ہوئی کہ پہلے 4 باتوں پر مشورہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے سے فرشتے کو بھیج کر صحابی رسول کو اذان کی کلمات سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے۔ اور پھر یہ خواب صرف حضرت عبداللہ بن زید کو نہیں آیا، حضرت ابو بکر اپنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہی خواب آیا ہے۔ تو اس کے بعد اسی طریقے سے ہی نماز کے لیے بلاوے کا طریقہ اختیار کیا گیا، اذان اور اقامت کے کلمات سکھائے گئے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے گا کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فرشتے نے آ کر اذان کے کلمات سکھائے تو ہر جملہ 2 مرتبہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ ہے۔ لیکن جب اقامت کے کلمات سکھائے ہیں تو اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کا اضافہ کر کے وہ 2 دفعہ ہے۔ تو اس حدیث میں اقامت کے کلمات 1 دفعہ ہیں۔ دوسری احادیث ہیں جن کے اندر ذکر ہے کہ اقامت کے کلمات 2 دفعہ ہیں، تو میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے خواب میں فرشتے سے اذان اور اقامت سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، اور اسی حدیث کے بعض الفاظ میں یوں بھی آتا ہے فَأَذَّنَ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ وَأَقَامَ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے اذان کے بھی 2 کلمات کہے اور اقامت کے بھی 2 کلمات کہے۔ یہ حدیث مصنف ابن شیبہ اور سنن بہقی کے اندر ہے۔ اور دوسری حدیث اس میں یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں اذان کا ذکر ہے، اس میں الفاظ ہے کہ ثم قال فقال مثلها الا انه زاد بعد ما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة، فرشتے نے اذان کے کلمات کے برابر ہی اقامت کے کلمات کہے، یعنی جتنے اذان کے کلمات کہے اس کے برابر اتنے کلمات انہوں نے اقامت کے کلمات کہے، لیکن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد، یہ صحاح ستہ کی کتاب اس کے اندر موجود ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ اقامت کے کلمات کے متعلق 2 قسم کی حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک حدیث میں اقامت کے کلمات 1 دفعہ ہیں، اور دوسری حدیث میں اقامت کے کلمات بھی 2 دفعہ ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ دونوں حدیثیں کیونکہ صحیح ہیں، لہٰذا کچھ ائمہ نے اس حدیث کو لے لیا جس میں ایک دفعہ کلمات ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لے لیا جس میں 2 دفعہ کلمات ہیں۔ تو یہ افضلیت کا ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اگر جو ہے نا اقامت کے اندر 1 دفعہ کلمات کہے گے تو ہم کہیں گے یہ ناجائز ہو رہا ہے، اس سے اقامت ہوگی نہیں، کیونکہ حدیث صحیح ہے بالکل، اور اگر 2 دفعہ کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، اس کے لیے بھی حدیث بالکل موجود ہے۔